بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خبب امرأة على زوجها او خادما على سیدہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی خاتون کو اس کے شوہر کے خلاف اکسائے یا کسی غلام کو اس کے آقا اور اس کے سید کے خلاف اکسائے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص میری امت میں سے نہیں جو کسی خاتون کو اس کے شوہر کے خلاف اکسائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو جاتی ہے، کسی کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد میاں بیوی کو آپس میں لڑانا، ان کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانا اور بھڑکانا، یہ بہت خطرناک گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے سمندر پر اور بہت سارے شیاطین اس کے پاس آ کر اپنی کارگزاری سناتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے فلاں سے یہ گناہ کروایا۔ تو ایک شیطان وہ آ کر یہ بتاتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان تفریق کروائی، یعنی میاں بیوی کو آپس میں لڑایا ہے۔ تو شیطان اس کو قریب کر کے کہتا ہے کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ تو یہ شیطان کو خوش کرنے والا سب سے بڑا عمل شیطان کی نظر میں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے وہ یہ کہ میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں۔ اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام اگر کوئی اور کرے، کوئی دشمن کرے، تب تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے یہ کام کیا اس لیے کہ اس کو دشمنی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ کام لڑکی کے والدین کی جانب سے بھی ہوتا ہے۔ بہت بڑی حد تک اس میں لڑکی کے والدین شامل ہوتے ہیں۔ لڑکی جائے گی اپنے گھر والدین کے پاس تو کبھی اس کو بھائی اس سے پوچھے گا، کبھی اس سے والدہ پوچھے گی، کبھی اس سے والد پوچھے گا، اور پھر اس لڑکی کے سامنے اس کے شوہر کی غیبت کرنا، اس کے شوہر کی برائیاں بیان کرنا، اس کے شوہر کو برا بھلا کہنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ واپس گھر آتی ہے اپنے شوہر کے پاس تو اس طریقے سے اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرتی جس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو والدین کو بھی اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ وہ جب بچی کے سامنے اس کے شوہر کے خلاف غلط باتیں کریں گے یا اس کے شوہر کی برائیاں بیان کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں اس کے شوہر کی نفرت بٹھائی جا رہی ہے اور اس کو اپنے شوہر کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو منع کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ والدین اپنی بیٹی سے حال احوال نہ لیں، یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر شوہر ظلم کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے کوئی، تو والدین اس کا پوچھیں نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اگر اس کی جانب سے ظلم ہو رہا ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی ناروا، کوئی غلط کام ہے، تو ضرور اس کا پوچھا جائے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ گھر کو توڑا جائے۔ ہر بات کا حل لڑائی نہیں ہوا کرتی۔ اگر ہر معاملے میں لڑائی کرنا شروع کر دی جائے تو یہ اس کا حل نہیں ہوا کرتا۔ اس کا حل ممکن ہے آدمی کسی طریقے سے بات کر لے، نرم انداز سے سمجھا دے، نصیحت کے انداز سے بات کر لے، بڑوں سے بات کر لے، لیکن یہ طرز عمل اپنانا کہ اس کے لیے اس کی بیوی کو ہی اس کے خلاف اکسانا شروع کر دیا جائے یا اس کی بیوی کو یہ کہا جائے کہ تم اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرو، تو حدیث شریف میں اسی حدیث کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا، ملعون من خبب امرأة علی زوجہا، ایسا شخص ملعون ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکسائے۔ حدیث شریف کے اندر تو یہ فرمایا گیا، لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، کہ اگر کسی کی منگنی ہو گئی ہے کہیں تو دوسرے مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ وہاں پر پیغام نکاح بھیجے، حالانکہ نکاح نہیں ہوا اور نکاح سے پہلے کوئی بھی پیغام نکاح بھیج سکتا ہے، لیکن اگر کسی عورت کے ساتھ کسی کی منگنی ہو گئی ہے تو دوسرے کو اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ وہاں پیغام نکاح بھیجے۔
تو جس کا نکاح ہو جائے، نکاح ہونے کے بعد اس کا رشتہ توڑنا، اس کو توڑنے کے لیے کوششیں کرنا شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ شوہر کو اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ ظلم کرے، زیادتی کرے، غلط کرے تو اس کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ جب بھی یہ بات کی جاتی ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ اولاد والدین کی ناقدری نہ کریں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ بیوی شوہر کی ناقدری نہ کرے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ والدین کو ظلم کی اجازت ہے، یا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شوہر کو ظلم کی اجازت ہے، یا جو بھی بڑا ہے جس کا ادب احترام کرنے کا کہا جا رہا ہے اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ ظلم کرے گا اللہ اس سے پوچھے گا، اگر وہ ظلم والدین کریں ان سے بھی پوچھا جائے گا، اگر وہ ظلم استاد کرے اس سے بھی پوچھا جائے گا، اگر وہ ظلم شوہر کرے اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ جو چھوٹا ہے، جو بیوی ہے، جو اولاد ہے، جو شاگرد ہے، اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرت کا یہ نظام چلتا رہے۔ تو اس لیے ہر انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ اس رشتے کو توڑ دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی اور شیطان کو راضی کرنے والی بات ہے۔ اس لیے والدین کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور اگر ویسے ہی والدین سے ہٹ کر بعض رشتہ داروں کی بھی یہ عادت ہوتی ہے، بعض رشتہ داروں کو بھی اس طرح کی عادت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے رشتے خراب کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔